بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، پچھلی ویڈیو میں ہم نے مین ایلیمنٹس آف اے سینٹینس کے بارے میں بات کی تھی، اور آج کی اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ میں ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ آؤٹ اے سبجیکٹ اینڈ این آبجیکٹ۔ یاد رکھیں کہ اگر ایک فقرے میں کوئی سبجیکٹ دیکھنا ہو تو ہمیشہ ہم ورب سے سوال کریں گے کہ کون۔ یاد رکھیں ورب سے سوال کرنا ہے کہ کون، جو جواب ملے گا وہ سبجیکٹ کہلائے گا۔ اور اسی طرح اگر آبجیکٹ کو ڈھونڈنا ہو تو ہم پھر ورب سے سوال کریں گے کہ کیا یا کسے، جو جواب ملے گا وہ مین آبجیکٹ کہلائے گا۔ ہم آنے والی سلائیڈ میں کچھ مثالیں دیکھیں گے کہ کس طرح اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اس سلائیڈ میں ہم اس کی ایگزامپلز دیکھیں گے۔ پہلی ہے اسلم از فلائنگ دا کائٹس۔ اس میں جو ورب ہے وہ ہے فلائنگ۔ اگر اس فقرے میں ورب سے سوال کیا جائے جو کہ اڑا رہا ہے، جو کہ کون، تو جواب ملے گا اسلم۔ اسلم ہمارا ہو جائے گا سبجیکٹ۔ اور اگر اسی طرح اگر ورب سے سوال کیا جائے کہ کیا اڑا رہا ہے، تو جواب ملے گا پتنگ، جو کہ آبجیکٹ کہلائے گا۔ اور اسی طرح میں نے نیچے بھی 2 سینٹینسز لکھے ہوئے ہیں۔ امجد از پلئنگ دا کرکٹ اور احمد از گوئنگ ٹو دا پارک۔ اسی طریقے سے ہم نیچے والے دونوں سینٹینسز میں سے بھی سبجیکٹ اور آبجیکٹ کو ڈھونڈیں گے۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب کے علاوہ باقی تمام چیزیں کہلاتی ہیں ایکسٹینشنز، اور ان کو کس طرح فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اگر پلیس کو ڈھونڈنا ہو تو ہم استعمال کریں گے ویئر، یعنی کہ کہاں۔ اگر مینرز کو تلاش کرنا ہو تو ہم پوچھیں گے کیسے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ریزن بتانی ہو تو ہم پوچھیں گے کیوں۔ اگر کوئی ٹائم وغیرہ پوچھنا ہو یا بتانا ہو تو ہم یوز کریں گے وین، یعنی کہ کب۔ ان سب کے علاوہ ایم پی ایز بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ مڈ پوزیشن ایڈوربز۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور ان کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایم پی ایز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو وقت کی علامت تو ہوتے ہیں لیکن اصل وقت کو ظاہر نہیں کر پاتے۔ یعنی کہ میں نے کچھ الفاظ ادھر لکھے ہوئے ہیں، یعنی ایون، آفن، نیور، گریجولی، اور باقی بھی سارے آپ کے سامنے ہیں۔ ان کی جگہ انگلش میں 3 جگہ پر آ سکتی ہے، جو کہ ہم آگے آنے والی سلائیڈ میں دیکھیں گے۔ ان کا استعمال 3 جگہ پر کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کا استعمال کہاں کہاں پر کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں تو ورب اور سبجیکٹ کے درمیان یہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نے ایک مثال بھی لکھی ہوئی ہے، ہی آفنز گو ٹو اسکول، یعنی کہ آفن جو ہے وہ ہمارے پاس ایم پی آ گیا ہے۔ اور دوسری مثال میں دیکھیں گے کہ یہ ہیلپنگ ورب اور ورب کے درمیان بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، ہی از نیور پنشڈ۔ اب دیکھیں وہ ہیلپنگ ورب اور ورب کے درمیان نیور استعمال ہوا ہے، یہ اب ایم پی اے ہے ہمارے پاس۔ اگر تیسرے والے میں ہم دیکھتے ہیں ہیلپنگ ورب کے درمیان بھی یہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک مثال لکھی ہوئی ہے، ہی ول آلویز بی رسپیکٹڈ، یعنی کہ ول بھی یہ ایک ہیلپنگ ورب ہے، اب ان کے درمیان آ گیا ہے آلویز، یہ ایک ایم پی اے ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ورڈ ہیں ان کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، یا یہ کس طرح کے استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ایم پی ایز ہیں ایز اے ورڈ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، فریز کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور کلوز کے طور پر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آگے آنے والی اس سلائیڈ میں میں آپ کو ان کا استعمال بتانے والا ہوں۔ اس سلائیڈ میں ہم مزید فریز اور کلاؤز کے بارے میں سیکھیں گے۔ فریز اور کلاؤز کے میں دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ فریز اور کلاؤز دونوں ایک سے زائد الفاظ پر مبنی ہوتے ہیں۔ فریز میں یاد رکھیں ہمیشہ ورب نہیں ہوگا، جبکہ کلاؤز میں ورب ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے ایک نیچے یہ مثال لکھی ہوئی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ اسلم گوز ٹو لاہور بائی بس ٹو میٹ ہز فرینڈ ایوری ڈے۔ اب ان میں سے دیکھیں ورڈ کون سا ہے، فریز کون سا ہے اور کلاؤز کون سا ہے۔
असलम हमारे पास एक वर्ड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, गोज़ भी वर्ड है, टू लाहौर ये फ्रेज़ है, बाय बस ये भी एक फ्रेज़ है। मैंने पहले भी बताया था कि क्लोज दो से ज़्यादा अल्फाज पर मबनी होता है। टू मीट हिज फ्रेंड ये एक क्लोज है। आगे एवरी डे, एवरी फ्राइडे, ये हमारे पास आ जाएगा फ्रेज़। इस तरह से हमने जाना कि फ्रेज़ और क्लोज में बुनियादी फ़र्क क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो क्लिप आपको पसंद आएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।